وہاں پہ ایک کیس ہوا تھا جس میں ایک بیوی نے اپنے عاشق کے تھرو اپنے میاں کا قتل کروایا تھا۔ اس کی ایک روٹین تھی کہ صبح سے اٹھ کے وہ اپنے کھیت کی طرف چکر لگاتا تھا۔ اپنے گھر سے اس کو چاقو دیا اپنے عاشق کو اور اس کو بتایا کہ یہ فلانی جگہ پہ فلانے کھیت ہیں، تو اس کا عاشق جو ہے اس کے اوپر حملہ آور کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی قتل کر کے وہ آگے تھوڑا جا کے بیوی کے اوپر شک تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی شناخت کی کہ یہ تو ہمارے کچن کا چاقو ہے۔ وہ اس میں بیٹھ کے وہ وہاں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام توحید رحمان ہے اور میں لاڑکانہ سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ایجوکیشن پبلک اسکول لاڑکانہ سے حاصل کی ہے اور میں انٹر تک وہاں سے پڑھا ہوں۔ پھر میں نے گریجویشن کی ہے اسلام آباد کالج فار بوائز، اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ پھر میں نے پہلی اٹیمپٹ دی CSS کی 2012 میں، اور اس میں میں نے آئی واز ایلوکیٹڈ OMG گروپ، آفس مینجمنٹ گروپ۔ اس کے بعد دوبارہ میں CSS میں اپیئر ہوا اور 2013 میں پولیس سروس میں آیا۔ پہلی میری UT شپ تھی وہ ڈسٹرکٹ ساہیوال میں پنجاب میں نے کی ہے۔ اس کے بعد میری فرسٹ پوسٹنگ تھی ایز ASP گجر خان، وہاں میں 1 سال رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اسلام آباد میں رہا ہوں فرنٹیئر کنسٹیبلری میں۔ اس کے بعد پھر شیخوپورہ میں رہا ہوں اور وہاں میں نے 1 سال ASP شپ کی ہے۔ پھر میری پروموشن ہو گئی، آن پروموشن آئی واز پوسٹڈ ایز ASP سٹی انویسٹیگیشن لاہور۔ پھر میں وہاں 1 سال رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں ادھر کراچی ایز ASP کلفٹن میں نے جوائن کیا۔ اب بالکل میں مرید کے میں رہا ہوں ایز ASP، اور وہاں پہ کچھ کرائم کا ریشو زیادہ تھا، اور وہاں پہ جو ہینس کرائم تھا یا روڈ رابریز تھے اور اسٹریٹ کرائم بھی بہت تھا، اور وہاں پہ رات کو اکثر جو ہے وہ ہینس کرائم ہو جاتا تھا، جس میں مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ تھوڑا چیلنجز ہیں کرائم کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے جب ہم باہر نائٹ پیٹرولنگ بھی کرتے تھے تو وہ اکثر میرے ساتھ 2 اسکواڈس چلتی تھیں، کہ تاکہ میں اسکواڈس کے ساتھ ہی نکلتا تھا یا تھانے کی موبائل ساتھ لے کے پھر پیٹرولنگ وغیرہ کرتا تھا۔ بالکل جیسے ہی میری فرسٹ پوسٹنگ ہوئی تھی گجر خان میں، تو آبویسلی وہی مجھے زیادہ انسیڈنٹس یا ایونٹس جو ہیں وہ یاد رہتے ہیں۔ تو وہاں جب میں ASP گجر خان تھا تو وہاں پہ ایک کیس ہوا تھا جس میں ایک بیوی نے اپنے عاشق کے تھرو اپنے میاں کا قتل کروایا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی ان کے پیرنٹس نے کروائی تھی۔ تو شادی کو 2-3 ماہ ہارڈلی گزرے تھے تو یہ بالکل ناخوش تھی اور اس کے ساتھ ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ اب اس کو چیلنج یہ تھا کہ اب اس سے جان چھڑا کے وہ اپنے عاشق کے ساتھ کیسے ساتھ ہو جائے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ اس کے میاں نے 125 بائک نہیں لے کے آیا، اور وہ اس کو گھمانے بھی لے کے گیا کہ یہ میں نے نئی بائک لی ہے، لیکن اس کو اپنی زمینیں اور کچھ کھیت وغیرہ ہوتے تھے جو ڈیلی بیسس پہ وہ اس کی ایک روٹین تھی کہ صبح سے اٹھ کے وہ اپنے کھیت کی طرف چکر لگاتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے اس کی بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ پلان کیا کہ یہ ایک دن آئے گا اور اس کو آپ جیسے ہی آتا ہے تو آپ نے اس کو قتل کرنا ہے، پھر ہی اسے میری جان چھوٹ سکتی ہے اور پھر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے گھر سے اس کو چاقو دیا اپنے عاشق کو اور اس کو بتایا کہ یہ فلانی جگہ پہ فلانے کھیت ہیں، تم درخت کے پیچھے چھپ جانا، تو یہ صبح سے جیسے ہی نکلے گا میں تمہیں کال کر دوں گی، تو پھر تم الرٹ ہو جانا اور جیسے ہی وہ آتا ہے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو قتل کر دینا۔ اور یہی ہوا، یہ جیسے ہی بائک پہ بیٹھ کے کھیتوں کی طرف نکلا اس نے اپنی کال کی اور کال کر کے اس کو الرٹ کیا۔ وہ جیسے ہی کھیتوں کی طرف پہنچتا ہے اس کا میاں، تو اس کا عاشق جو ہے اس کے اوپر حملہ آور کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے، لیکن چاقو کے وار سے قتل کر کے وہ آگے جا کے تھوڑی نہر ہوتی ہے وہاں چاقو کو پھینک دیتا ہے اور وہ پھر خود بھاگ جاتا ہے۔ تو پھر جیسے ہی ہمیں پولیس کو رپورٹ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ ایک مرڈر ہو گیا ہے، ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں، میں پھر کرائم سین یونٹ کو بلا لیتا ہوں اور وہاں ساری ایویڈنسز وغیرہ ہم گیدر کرتے ہیں، ساتھ ہی پھر سرچنگ وغیرہ بھی اسی ایریا میں ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں وہ اسی
پانی والی سائڈ سے ہمیں وہ چاقو مل جاتا ہے نہر والی سائڈ پہ، اور وہ ہم ریکوری کر لیتے ہیں اس کی. تو مین وائل یہ پھر ایک وہاں پھر آئی ٹی انچارج کو بھی میں نے بلایا تھا، تو وہاں اس کی جیو فینسنگ کے لیے ہم نے کوآرڈینیٹس وغیرہ اٹھائے. کوآرڈینیٹس اٹھا کے پھر وہ ڈیٹا منگوایا، اور پہلے ہی گھر والوں کا اس کی بیوی کے اوپر شک تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی. تو پھر ہم نے اپنی ایفرٹس کر کے اور ٹیکنیکل بیسس پہ ہم نے اس کو ٹریس کیا. جیو فینسنگ کے تھرو ہمیں وہاں پہ اس کا نمبر ایکٹیو ملا جو قاتل تھا وہاں پہ. اور پھر ہم نے جب اس کی سی ڈی آر لی تو لاسٹ کال جو تھی اس کی بیوی کی اس کے ساتھ تھی. وہ تو پھر یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ پہلے ہی ہمارا شک تھا کہ اسی نے ہی کوئی قتل کروایا ہے. تو پھر اس کے عاشق کا ہمیں پتہ چل گیا. تو پھر نیکسٹ ڈے پہ جب یہ پوسٹ مارٹم ہو گیا اور یہ دفنایا گیا اور بعد میں جنازہ نماز وغیرہ ہو گئی، تو نیکسٹ ڈے پہ ہم نے اس کی بیوی کو بھی کسٹڈی میں لیا. وہ تو پہلے شروع میں ڈینائی کر رہی تھی اس کو، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جو چاقو ہمیں ملا تھا اس کے گھر والوں نے اس کی شناخت کی کہ یہ تو ہمارے کچن کا چاقو ہے، یہ تو وہی یوز ہوا ہے. اور ساتھ ہی پھر ہم نے اس کو جب یہ بتایا کہ تمہاری آخری کال جو ہے وہ تمہارے عاشق کو ہے اور اس کی لوکیشن وہاں کرائم سین پہ ہے، تو پھر وہ وہاں پہ بریک ہوتی ہے اور اس نے بتایا کہ ہاں بالکل ہم نے یہ پلان کر کے کیا ہے اور میرے عاشق نے ہی میرے میاں کو وار کر کے قتل کیا ہے. اس کی بس جیسے ہی ہم نے اس کو کسٹڈی میں لیا دوسرے دن، تو اس کے عاشق کو پتہ چل گیا. تو وہ ایک وہاں پہ بس جا رہی تھی راول پنڈی کی طرف، تو وہ اس میں بیٹھ کے وہ وہاں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. مین وائل ہم نے پوری ڈسٹرکٹ پولیس کو انفارم کر کے پکٹس وغیرہ لگوا دی تھی روڈز کے اوپر یا ایگزٹ پوائنٹس وغیرہ جتنی بھی تھی. تو دوران وہ سرچنگ پھر ہمیں وہ وہاں اس بس سے ہم نے اس کو پکڑا جو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. میں اس حوالے سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو رشتہ ازدواجی ہے یہ ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہوتا ہے کسی کی بھی زندگی میں. تو یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو خود ہی لینا چاہیے، اور پیرنٹس کو بھی اس کی اپنی خواہش کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی انہوں نے خود گزارنی ہے، نہ کہ ان کے پیرنٹس نے. تو اگر اس کی مرضی کے بغیر وہ شادی کہیں کرواتے بھی ہیں تو وہ ناخوش بھی رہتے ہیں، ایک ہیلدی ریلیشن شپ نہیں رہتا، اور ایک پوری فیملی کا جو ماحول ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے. تو اس لیے میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ اپنے بچوں کی جو خواہش ہے، جو ان کی چوائس ہے، اس کی رسپیکٹ کی جائے، اور ان کو شادی کے حوالے سے خود ہی فیصلہ لینے کی اجازت دی